روس بالآخر وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کیا یہ فیصلہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا یا ایک آدھ ملک کی جانب سے انفرادی مفاد حاصل کرنے کی کوشش؟ 90 کی دہائی میں طالبان کی پہلی حکومت کو تسلیم کرنے والے ممالک میں پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل تھے، لیکن اس مرتبہ روس یہ بازی لے گیا۔ 2023 میں روسی سپریم کورٹ نے طالبان تحریک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے چیچنیا میں مسلح گروہوں کے ساتھ روابط ہیں، لیکن اس کے باوجود روس پہلا ملک تھا جس نے طالبان کی اقتدار میں 2021 میں واپسی کے بعد کابل میں اپنا تجارتی نمائندہ دفتر کھلے رکھا۔ اس کے سفارتکار کابل میں ان 4 سالوں میں موجود رہے۔ 2017 سے روس اس وقت کی کابل انتظامیہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات بھی کروا رہا تھا۔ ان کوششوں میں پاکستان، چین اور وسطی ایشیائی ممالک بھی شریک تھے۔ ان رابطوں کے علاوہ جولائی 2024 میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے بیان سے دونوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کے اشارے ملے۔ روس اور افغان طالبان حکومت دونوں کا اس تازہ فیصلے میں فائدہ ہے۔ دونوں کو مغرب کی اقتصادی پابندیوں کا آج کل سامنا ہے۔ روس پر یوکرین کی جنگ اور طالبان پر حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے یہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ روس یورپ میں اس پر لگی پابندیوں کی وجہ سے اس خطے کے قریب آنا چاہتا ہے۔ وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنا رہا ہے اور وسطی ایشیا کے ساتھ بھی اس کی دلچسپی تاریخی رہی ہے۔ ماسکو کے سٹی ہال میں داعش کے حملے کے بعد اسے علاقے میں شدت پسندی کے بڑھتے رجحانات پر بھی شدید تشویش ہے اور اس کے خیال میں اس بابت افغان طالبان کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ پوتن نے 2022 میں ایک اہم بیان دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ملٹی پولر دنیا میں حقیقی جمہوریت بنیادی طور پر کسی بھی تہذیب کے اپنے راستے پر چلنے اور اپنے سماجی اور سیاسی نظام کو منظم کرنے کی صلاحیت کے بارے میں ہے۔ اگر امریکہ یا یورپی یونین کے ممالک کو یہ حق حاصل ہے تو ایشیا کے ممالک، اسلامی ریاستوں، خلیج عرب کی بادشاہتوں کو بھی یقینی طور پر یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ نظریات قدامت پسند مسلم دنیا میں مقبول ہیں کیونکہ یہ ایک متبادل غیر مغربی نظام کے وعدے کرتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ ممکنہ مفاہمت خاص طور پر اسلامی دنیا کے لیے ایک علامت ہے کہ امریکہ کے برعکس روس ایک ایسا اتحادی ہے جو کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ طالبان کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی اور انہیں سماجی زندگی سے خارج کرنا مغربی ممالک کی جانب سے تسلیم کرنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اب بھی موجود ہے۔ پاکستان نے بھی گزشتہ دنوں کابل میں اپنے سفیر کو اپ گریڈ کیا ہے، جو تعلقات میں بہتری کے اشارے ہیں۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسلام آباد طالبان حکومت تسلیم کرنے میں روس کی تقلید کرتا ہے یا مغرب کا انتظار۔